ناظرین، خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کو بالآخر ہوش آ گیا۔ سعودی عرب سمیت مسلم ملکوں کو اندازہ ہو گیا کہ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے رکھنا مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے۔ اسرائیلی نامی افریت کو روکنے کے لیے جب تک کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، نہ صرف خطے بلکہ دنیا میں صہیونی ریاست کی دہشت گردی جاری رہے گی۔ ویسے بھی اب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اپنے داماد جیڈ ڈکشنر کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ کا داماد ایک کٹر یہودی بلکہ صہیونی ہے، اور یقینی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا وزن غزہ اور لبنان کے مظلوموں کی بجائے اسرائیل کے حق میں رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو ہوش آیا۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو ریاض میں عرب اسلامک سمٹ میں مدعو کیا۔ اس کانفرنس کا مقصد ایک تو اسرائیل کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کرنا ہے، دوسرا تمام مسلم ممالک کو اسرائیل نامی جن بوتل میں بند کرنے کا مؤثر، منظم اور مربوط حکمت عملی تیار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کانفرنس میں نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب اور ایران جیسے کشیدہ تعلقات والے ملک بھی شامل ہیں۔ یہ آئندہ خوش آئند بات ہے کہ مسلم ملکوں کو اب بھی ہوش آ گیا، ورنہ ایک بار پھر سقوط غرناطہ کی تاریخ دہرائی جاتی اور اسرائیل ایک کے بعد ایک مسلم ملک کو ہڑپ کرتا جاتا۔ خیر جناب، تازہ ترین کارروائی میں اسرائیلی فوج نے پہلے صبح سویرے غزہ کے پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ اس حملے میں معصوم بچوں اور خواتین سمیت 30 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مضافات میں رہائشی آبادی پر میزائل اور بم برسائے۔ اس حملے میں ابتدائی رپورٹ کے مطابق 25 سے زائد لوگ مارے گئے، جبکہ سینکڑوں زخمی ہوئے اور درجنوں کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گئی۔ اور تو اور اسرائیل نے اپنی دہشت گرد کارروائیوں کا سلسلہ غزہ اور لبنان کے بعد شام تک پھیلا دیا ہے۔ صہیونی میزائل حملے میں شام میں 5 فوجیوں سمیت متعدد افراد مارے گئے، جبکہ عسکری ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ ہو گیا۔ سعودی شہر ریاض میں ہونے والی کانفرنس میں سرد خانے کی نظر ہونے والی اسلامی فوجی اتحاد سمیت اہم معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے لیے دوحہ میں ہونے والے مذاکرات سے قطر پیچھے ہٹ گیا۔ قطری حکام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی ڈٹائی اور ہٹ درمی مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ قطر کی جانب سے ثالثی سے انکار کے بعد اسرائیلی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ قطر نے حماس کا دفتر بند کر دیا اور اس کے رہنماؤں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اس پر قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے وضاحتی بیان جاری کیا کہ انہوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ خیر، غزہ کے علاوہ اسرائیلی فورسز نے اب لبنان سے دم دبا کر بھاگنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ جب سے نتن یاہو نے صہیونی فوج لبنان بھیجی ہے، تب سے حزب اللہ کے جنگجو آئے روز اسرائیلی فورسز پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ نتن یاہو جلد لبنان سے اپنی فوج نکالنے جا رہے ہیں اور اس کا جواب یقیناً وہ یہی دیں گے کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ حالانکہ حزب اللہ کے ہاتھوں اسرائیل کو ایک بار پھر ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان پر صہیونی حکومت کی طرف سے زمینی حملے کے بعد حزب اللہ کے ہاتھوں صہیونی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، اور اب اسرائیل نے جنوبی لبنان میں زمینی جنگ ختم کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا ہے۔ صہیونی چینل 13 نے اس حوالے سے کہا کہ اسرائیلی فوج لبنان کے ساتھ زمینی جنگ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کے عبرانی اخبارات نے تو کھل کر زمینی جنگ میں حزب اللہ کے ہاتھوں شکست کا اعتراف کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نتن یاہو اور ان کی کچن کیبنٹ کو خوب لان تان بھی کی جا رہی ہے۔ عبرانی اخبار یدود اہرونوت اس نے مقبوضہ علاقوں اور جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزب اللہ کے ساتھ زمینی لڑائی میں اسرائیلی فوج کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ فوج کا ایک بڑا دستہ 4 ہفتوں کے دوران جنوبی لبنان کے ایک گاؤں پر بھی قبضہ نہیں کر سکا۔ اخبار کے مطابق لبنان میں اس بار زمینی لڑائی میں حصہ لینے والے فوجیوں کی تعداد 2006 میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان 33 روزہ جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک اور اسرائیلی اخبار ہارٹس غزہ کی پٹی اور لبنان سے ملحقہ سرحد پر جنگی محاذوں میں اسرائیلی فوج کی بوکھلاہٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج تھک چکی ہے اور مقبوضہ علاقوں کے جنوب اور شمال میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ طے کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے تو خود اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے مجوزہ معاہدے کا مسودہ امریکہ اور لبنان کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ امریکی ایلچی برائے مشرق وسطیٰ آموس ہاکسٹین نے معاہدے کا مسودہ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب میقاتی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی عبری کے حوالے کیا۔ لبنانی اسپیکر نبی عبری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، اگر اسرائیل جنگ بندی چاہتا ہے
تو پھر برابری کی بنیاد پر بات ہوگی اور اسرائیلی اور صہیونی ریاست کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ اسرائیل ایسے برتاؤ کر رہا ہے جیسے لبنان جنگ ہار گیا ہے، جبکہ لڑائی تو میدان میں اب بھی جاری ہے اور اسرائیل کو اس میں بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ فی الحال اس مسودے کے نکات پبلک نہیں کیے گئے، لیکن یقینی طور پر نیتن یاہو انتظامیہ نے اس میں ایسی شکیں ڈالی ہوں گی جس سے ان کی شکست کا گمان نہ ہو، لیکن حزب اللہ اور لبنان کے لیے یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ یوگلینڈ کی جگہ وزارت دفاع سنبھالنے والے اسرائیل کے نئے وزیر اسرائیل کاٹز نے کہا کہ ہم حزب اللہ کو شکست دے چکے ہیں، حسن نصر اللہ کو مارنا بہت بڑی کامیابی ہے اور اب ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ویسے تو اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان انتہائی مضحکہ خیز ہے، لیکن ایک بات تو ثابت ہو چکی کہ اسرائیل غزہ اور لبنان میں مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکا۔ تمام تر جنگی وسائل جھونکنے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود مٹھی بھر سرفروشوں نے خود کو سپر پاور سمجھنے والی صہیونی ریاست کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ناظرین، جیسے ہی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان ہوا، اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آپے سے باہر ہو گئے۔ اب انہوں نے پہلی بار باضابطہ طور پر لبنان میں پیجر دھماکوں اور حسن نصر اللہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ویسے تو پوری دنیا کو معلوم تھا لبنان میں پیجر دھماکے کس نے کیے، حسن نصر اللہ کو کس نے قتل کیا، لیکن اب کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں نیتن یاہو نے کہا، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود میں نے حسن نصر اللہ اور پیجر دھماکوں کی اجازت دی۔ کچھ لوگ خبردار کر رہے تھے کہ امریکہ اس آپریشن کی مخالفت کرے گا، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ دراصل نیتن یاہو یہ باتیں اپنے سابق وزیر دفاع یوگلینڈ کو سنا رہے ہیں اور اس کا واضح مقصد موجودہ قیادت کو پیغام دینا ہے کہ میں جو چاہوں کروں، لہٰذا آپ تمام لوگوں کی حیثیت ربر اسٹیمپ سے زیادہ کچھ نہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کے حالات کے پیش نظر پاکستان، ایران، ترکیہ، مصر، UAE سمیت تمام مسلم ملکوں کے سربراہان سعودی دارالحکومت ریاض میں موجود ہیں، جہاں غزہ اور لبنان سے متعلق اہم کانفرنس جاری ہے۔ ویسے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے یہ غیر معمولی کانفرنس کافی پہلے بلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن پھر یہ معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ لیکن اب جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ انتخابات میں میدان مار چکے ہیں، ان کی شہ پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑکے مارنا شروع کر دی ہیں، تو پھر مسلم حکمرانوں کو ہوش آیا اور اب عرب سمٹ کا یہ غیر معمولی اجلاس بلایا گیا، جس میں اسرائیل نامی بدمست ہاتھی کو روکنے اور اس کے آگے بند باندھنے سمیت مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ سب سے حیران کن صورتحال اس اجلاس کی یہ تھی کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت بڑے ملکوں نے دو ریاستی حل پر زور دیا، حالانکہ فلسطینی قیادت واضح طور پر کہہ چکی ہے ہم کبھی بھی دو ریاستی حل تسلیم نہیں کریں گے۔ جہاں تک دو ریاستی فارمولے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ جناب اسرائیل کے ناپاک وجود کو تسلیم کر لیا جائے، غزہ رفح کراسنگ اور اس سے ملحقہ علاقوں کو ملا کر فلسطین اتھارٹی کے زیر انتظام ایریے کو ریاست فلسطین ڈکلیئر کر دیا جائے۔ پاکستان کی تجویز اس میں ہے کہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہونا چاہیے، جبکہ اسرائیلی موقف ہے القدس یا تو ہمارے کنٹرول میں ہوگا یا پھر اسے آزاد شہر ڈکلیئر کر دیا جائے اور اقوام متحدہ اس کا انتظام سنبھالے۔ جہاں تک اس فارمولے کے قابل عمل ہونے کا تعلق ہے تو ماضی میں یاسر عرفات سے لے کر تمام فلسطینی قیادت ہی دو ریاستی حل کو ماننے سے انکار کر چکی ہے، لہٰذا اسرائیل کا وجود ہی ناجائز ہے، تو پھر اسے کیسے ریاست مان لیا جائے۔ لیکن امت مسلمہ کے بڑے ملک جن میں پاکستان اور سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں، ان کی جانب سے اس قسم کی تجویز سامنے آنا نہ صرف افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اس اجلاس میں مسلم ملکوں کی مشترکہ فورس بنانے کا جو معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اس پر بات کی جاتی، سعودی عرب، UAE، قطر وغیرہ آگے بڑھتے اور فنڈز دینے کا اعلان کرتے، لیکن بدقسمتی سے کسی نے اس پر لب کشائی کی زحمت تک نہیں کی۔ اب بھی وقت ہے کہ مسلم ملکوں کے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اگر اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی اور یہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے، تو یہ بلی کسی بھی وقت اس کبوتر کو دبوچ سکتی ہے۔ ویسے بھی اسرائیل نے غزہ، لبنان، شام اور ایران تک اپنی کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے، اور اب جیسے ہی ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، نیتن یاہو کی جانب سے اس جنگ کا دائرہ کار مزید پھیلا دیا جائے گا، اور پھر ان ملکوں کے پاس سوائے پچھتانے اور ماتم کرنے کے کچھ باقی نہیں بچے گا۔